السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے اندر پچھلے جمعے سے ہی ہم نے ایک مختصر سا سلسلہ شروع کیا کہ جس میں اس سیرت کا ذکر کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خود بیان فرمائی ہے۔ اسی کے متعلق پچھلے جمعے میں ایک آیت مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور ان کا جو مقصد ہے وہ ذکر کیا گیا۔ یہ جو آج ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، 9واں سپارہ ہے سورہ اعراف اور آیت نمبر 157۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کی سیرت کو ذکر فرمایا، اور سیرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف ذکر فرمائے ہیں وہ ایسے نمایاں ہوتے ہیں، ایسے جامع ہوتے ہیں کہ اس میں کئی حکمتیں اس میں مخفی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک وصف ذکر فرمایا، النبی الامی، کہ مشہور وصف ہے، مشہور لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، امی لقب ہے۔ اب امی کا جو معنی ہے، امی کا مشہور معنی وہ ہے ان پڑھ، اور یہ والے اس معنی کے اندر قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ ذکر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اب یہاں پر جو لفظ امی ذکر کیا گیا، اس لفظ امی کا معنی ان پڑھ ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایسے لوگوں میں مبعوث کیا گیا جو ان پڑھ تھے، ان پڑھ کے ساتھ ساتھ گیا کہ پرلے درجے کے جاہل بھی تھے، تو امی کا لفظ استعمال کیا گیا ایسے لوگوں کے لیے۔ تو امی کا مشہور معنی ان پڑھ ہے۔ اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ لفظ بعض اوقات ایک ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت تبدیل کر دی جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے متکبر کا لفظ ہے، اب متکبر کا لفظ ہے، اس کا معنی تکبر کرنے والا، اور تکبر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب انسان کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو گویا کہ متکبر یعنی بہت بڑا گناہ کرنے والا بندہ، تکبر کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے والا۔ اور جب یہی لفظ اس کی نسبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف تو یہ صفت بن جاتی ہے، متکبر یہ صفت ہے۔ اسی طرح
جب لفظ امی اس کی نسبت کی جائے گی لوگوں کی طرف تو اس کا معنی ہوگا ان پڑھ، اور جب اس لفظ کی نسبت کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف النبی الامی، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص، ایسی ذات کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ ان پڑھ نہیں کہیں گے لیاذ باللہ، کیونکہ آپ علیہ السلام تو بہت پڑھے لکھے تھے، ایسے پڑھے لکھے تھے، یعنی ایک تو محاورتاً پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، لکھنا تو آپ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ سے ہیں، ہم ایسے گروہ سے ہیں کہ جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب دان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام اس قدر پڑھے ہوئے تھے، دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا نا، کہ دیکھیے کہ جب 40 سال کن لوگوں میں گزارے جن کو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے امیین، وہ جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ کے اندر لوگ موجود تھے، ان کو امی کہا گیا، یعنی بالکل ان پڑھ لوگ۔ اب وہ جانتے تھے کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہ ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر کیسے نبی کو بھیجا، النبی الامی، لوگ بھی امی اور نبی کے ساتھ بھی جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ بھی امی۔ اب یہ آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ 40 سال تک کہیں لکھنا پڑھنا ثابت نہیں، کسی استاد کے پاس جانا ثابت نہیں، کہیں سے ایک حرف سیکھنا ثابت نہیں، اور 40 سال کے بعد ایسا کلام کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چند آیات پر مشتمل ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو ابتدائی آیات ہیں، ایسا کلام دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ پوری دنیا اس کا مثل لانے سے عاجز آ گئی۔ وہ مشرکین مکہ یہی اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ جناب خود بنا کے لے آتے ہیں، خود گڑھ کے لے آتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر سارے کے سارے انسان نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ سارے جنات، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل لانے پر، تو وہ لا نہیں سکیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ چلو بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّنْهُ، کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اس کے بعد وہ بھی نہ لا سکے، لا کہاں سکتے تھے، پھر کہا بِسُورَةٍ مِّنْهُ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو گویا کہ اب ایک جو عوام ہے وہ بھی جانتی ہے امی کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی امی تھے، اور جو نبی مبعوث ہوئے ان کا لقب جو استعمال کیا النبی الامی، وہ بھی امی۔ تو گویا کہ یہ ان پر بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک امی آدمی ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ پوری دنیا عاجز آ گئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، گویا کہ ان کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ کوئی کلام بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ جو بندے ہیں، یہ جو انسان ہیں، عام بندے نہیں ہیں، یہ نبی ہیں، اور نبی بھی کیسے آخر الزمان ہیں، جس کے اوصاف اور پیشن گوئی تمام انبیاء دیتے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے خود بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ ایک تو حدیث میں نے آپ کو سنائی بخاری مسلم کی، ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انبیاء نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہے النبی الامی؟ تو سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم سارے امی ہیں، کیونکہ جو امی ہوتے ہیں ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا، جو انبیاء ہیں وہ امی ہیں، تو ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں، سارے نبی ایسے ہی تھے، سارے امی، ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں، تو سارے نبی کہیں گے ہم امی ہیں۔ تو وہ ندا دینا دوبارہ آواز دے گا، کہاں ہے وہ امی کہ جو عربی بھی ہیں؟ تو صرف آپ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر لمبی حدیث جو آپ نے سنی کہ کہا جائے گا سر اٹھائیے، اور آپ علیہ السلام جو ہے نا سجدے میں ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے جو پہلے کبھی نہیں الہام ہوئی ہوگی، اسی وقت اللہ تعالیٰ الہام کریں گے، وہی کریں گے۔ تو گویا کہ پھر آپ علیہ السلام وہ حمد کے بعد سر اٹھائیں گے اور پھر جو ہے نا سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ یعنی یہ لمبی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا امی، یہاں سے ایک عقیدہ بھی سمجھ آ گیا
کہ جو انبیاء کا سارا گروہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ امی کہا گیا، یعنی دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں ہوتا۔ تو ایک بے ایمان مردود کذاب دجال مرزا غلام احمد قادیانی، یہ فتنہ ہمارے دور میں بھی موجود ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے کہ اس نے جو اپنے حالات لکھے نا، اپنے حالات کے اندر اپنے اساتذہ کا نام بھی لکھا کہ میں نے فلاں فن اپنے فلاں استاد سے سیکھا، فلاں فن فلاں استاد سے سیکھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل بات تھی اس کے منہ سے خود نکلوا دی۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء چیلنج کرتے ہیں کہ پوری دنیا مرزائیت کے اندر کوئی ایک مرزائی ایسا ہو کہ جو مرزا کی سیرت پڑھ کے مرزائی ہوا ہو، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ موٹ کہہ دے کھڑا ہو کے مرزائی کہ جناب میں اس کی جانا سیرت پڑھ کے مرزائی ہوں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے کھڑا ہو اور کہے تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ مرزا کی پڑھو سیرت۔ اب اس کے اندر جو بکواس لکھی ہوئی، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا کہ ایک خاتون گھر میں رکھی ہوئی تھی، اسے پاؤں دبواتا تھا۔ شراب نوشی کا وہ عادی تھا جو خود لکھ کر جا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، جو تذکرہ ہے، تذکرہ کتاب ہے اس کی، جو جس کا درجہ مرزائیوں کے نزدیک قرآن جیسا ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ حق اور سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلوایا، اس کے ہاتھ سے لکھوایا۔ تو انبیاء کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سارے امی ہوتے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ تو ایک صفت تو یہاں پر یہ ذکر کی النبی الامی۔ دوسری جو صفت ذکر کی وہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کا ذکر آپ تورات میں بھی پائیں گے، انجیل میں بھی پائیں گے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا یجدونہ، یہ ہو ضمیر استعمال فرمائی۔ یہ جو ہو ضمیر ہوتی ہے یہ ذات کی طرف راجع ہے کہ آپ علیہ السلام۔ ایک ہے کہ تورات انجیل میں آپ علیہ السلام کے حالانکہ ہیں تو حالات اور اوصاف ذکر ہے نا تورات میں انجیل میں، لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تورات انجیل میں ان کے حالات اور اوصاف کو پائیں گے، بلکہ کہا جا رہا حضور کو خود موجود پائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں لفظ ہو استعمال کیوں کیا؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے حالات پائیں گے، ان کے اوصاف پائیں گے، ان کی سیرت لکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر زیادہ آپ علیہ السلام کے اوصاف اور حالات لکھے ہوئے ہیں کہ گویا کہ آپ کی ذات موجود ہے تورات انجیل میں، کہ اگر کوئی بندہ تورات انجیل پڑھ کر آپ علیہ السلام کو دیکھے اس کو ذرا بر شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ذکر تورات انجیل میں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جملہ استعمال فرمایا۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مبالغہ کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی باتوں کے اندر مبالغہ کر دیتے ہیں کہ یار آپ کو لاکھ مرتبہ سمجھایا ہے۔ کون ہے بندہ جس نے لاکھ مرتبہ سمجھایا ہو؟ 50 60 70 سال گزر جاتے ہیں بیوی کے ساتھ، بندہ کہتا ہے لاکھ مرتبہ سمجھایا ہے۔ کہاں لاکھ مرتبہ سمجھایا نہیں جا سکتا؟ کتنا مبالغہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مبالغہ استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو نبی برحق ہونا ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ یہودی واقعتاً پہچانتے تھے کہ جو تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے اس کا مصداق آپ ہی ہیں، ساری علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اس وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ہٹ درم ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، پہچانتے ہیں آپ نبی برحق کے۔ اور دیکھیے کہ اگر تورات انجیل کے اندر اگر آپ علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا تو اس آیت کو لے کر اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا کہ جگہ جگہ جناب اعلان کروایا جاتا، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تورات انجیل میں آپ کا ذکر ہے، حالانکہ یہ دیکھو تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، بتاؤ کہاں ذکر موجود ہے۔ آج تک کسی ایک یہودی عالم نے یہ چیلنج نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور کا ذکر موجود ہے۔ تحریف ہونے کے باوجود اس قدر ذکر موجود تھا کہ وہ ذکر کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد اب تحریف شدہ ہے تورات بھی انجیل بھی، لیکن آج تک ذکر موجود ہے، انکار نہیں کر سکتے، اس وقت بھی نہیں کر سکتے تھے۔
بلکہ زبانوں پر مہر لگ گئی. کہتے نا کہ دیکھو قرآن جھوٹا ہے، الیاذ باللہ. قرآن کہہ رہا ہے تورات انجیل ہماری کتابیں ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں لاؤ کہاں ہے تورات انجیل میں. کسی ایک بندے نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ زبانوں پر مہر لگ گئی کیونکہ موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. حضور کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. تفسیر مزری کے اندر علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 واقعات نقل کیے ہیں کہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ علیہ السلام کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. ایک تو مشہور واقعہ جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اب یہ جو واقعہ مختلف طرق سے آتا ہے. طرق کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ مختلف ہوں، یعنی ایک راوی ہیں انہوں نے کچھ اور الفاظ اس واقعے کو ذکر کر دیا، دوسرے راوی ہیں انہوں نے کسی اور انداز سے ذکر کر دیا. جیسے آپ میری کوئی بات ذکر کریں، گھر میں جا کے کوئی سنائیں کہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، تو ہر بندہ اپنے الفاظ میں بیانی الفاظ نقل نہیں کیے جا سکتے نا، الفاظ اپنے کے اندر وہ بات سمجھا لے گا. اسی طرح احادیث کے بھی طرق ہوتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو طریق بیان کیا تفسیر مزری کے اندر، اس میں یہ واقعہ یوں ذکر کیا کہ ایک یہودی لڑکا تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس کی عیادت کریں. تو آپ علیہ السلام اس کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ اس کا باپ جو اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کے اندر میرا ذکر موجود نہیں ہے؟ تو باپ کہنے لگا نہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے. الیاذ باللہ، مکر گیا. جانتے تو تھے. تو لڑکا وہ بھی تورات کو جانتا تھا کیونکہ اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تورات کو تو وہ بھی جانتا تھا. تو اس پر اب اس کی وہ قریب المرگ تھا، اس پر وہ پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا ذکر موجود ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نبی آخر الزمان ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئے. کیا حضور کی خدمت کی برکت سے اس کے مقدر میں ایمان لکھا ہوا تھا. تو گویا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر تورات انجیل میں موجود ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لے چلو اپنے بھائی کو، چونکہ اب اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہودیوں سے، کیونکہ اسلام پر فوت ہوا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام لے گئے، تجہیز و تکفین اسلام کے مطابق کی گئی. اسی طرح تفسیر مزری کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک اور واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک یہودی تھا، اس کا آپ علیہ السلام نے کچھ قرضہ دینا تھا. وہ مطالبہ کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اسے بات چیت کرنے کے لیے کہ تھوڑی مہلت دے دو، قرض کچھ زیادہ تھا. اور یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام پر قرضہ کیوں چڑھا رہتا تھا، پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. آپ علیہ السلام پر جو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بہت کم قرضہ چڑھتا تھا. جو وفود آتے تھے نا باہر سے، جو وفد آتے تھے، مہمان آتے تھے، کوئی حاجت مند آ گیا، تو آپ علیہ السلام کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کو رد نہیں کیا، کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. جب خود نہیں ہوتا تو قرضہ لے کر ہی دینا تھا. تو اس لیے آپ علیہ السلام اکثر جو مقرور رہتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. اب قرضہ زیادہ تھا تو اس سے کوئی مطالبہ کرنے لگے کہ چند دن دے دو، ہم انشاءاللہ اتار دیں گے. وہ سختی پر اتر آیا. اس نے کہا نہیں، آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ میرا قرضہ نہ دیں. بٹھا لیا حضور کو پاس. آپ علیہ السلام بیٹھ گئے. اب صحابہ بھی ساتھ تھے. اب وہ سختی سے پیش آ رہا تھا. آپ علیہ السلام تحمل کے ساتھ بیٹھے رہے. ظہر کی نماز پڑھی وہیں پر اس کے پاس، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی. اب صحابہ کرام نے کچھ نہ ذرا آنکھیں نکالنے شروع کر دی، اس کو اشارے شروع کر دیے. اب جناب جو ہے نا آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام منع فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا قرضہ دینا ہم نے، اور جس کا قرضہ دینا اس کو حق ہوتا ہے، تم اس کو آنکھیں نکال رہے ہو. تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا. اب قرضہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ فوراً بندوبست نہیں ہو سکتا تھا. صحابہ کی حالات آپ جانتے ہی ہیں. اب آپ علیہ السلام کو بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے پیش آئے گا. یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی، 5 نمازیں وہاں پڑھی. بس صبح ہونا تھا تو اس نے صبح ہونے کے بعد ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میری کیا جرت میں آپ کو روکوں. اصل میں نے تو رات میں جو آپ کے اخلاق پڑھے ہیں
میں تو ان کو پرکھ رہا تھا، چونکہ مدینہ کے اندر ریاست مدینہ تھی، مسلمانوں کو حکمرانی تھی، آپ علیہ السلام حاکم تھے، جو یہود و نصارہ تھے وہ تو مغلوب تھے، 2-3 قبیلے تھے، تو گویا کہ وہ کہتا ہے میری کیا ضرورت میں آپ کو روکوں. آپ اس قدر اتنے بڑے حاکم ہونے کے باوجود گویا کہ ایک اشارہ کرتے حضور تو پورا قبیلہ نظر نہ آتا. اس نے کہا میں نے جو آپ کے اوصاف اخلاق پڑھے ہیں تورات کے اندر، میں وہ پرکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ اخلاق عالیہ موجود ہیں. آپ کے جتنے اخلاق لکھے ہیں وہ 100% آدمی پائے جا رہے ہیں. تو گویا کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ اللہ تعالی نے پہلی کتابوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کیا، اوصاف کو ذکر کیا. یہاں پر زبور کا اس لیے ذکر نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ زبور کو مانتے نہیں تھے، تورات اور انجیل کو مانتے تھے، اس لیے تورات انجیل کا آیا ہے. وگرنہ سابقہ جو کتب ہے سب کے اندر آپ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی ابھی تھوڑا سا اس کا حصہ ہوا ہے، آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ باقی پھر درس کریں گے. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، آپ علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.